نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عشق کی تڑپ ہے کہ حضور کبھی تو بلائیں گے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانو تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر کرم ہوتا ہے۔ ایک رات اس کو میرے آقا کی یاد آئی اور روتے روتے وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس کی آنکھ جب بند ہوئی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، اس نے کیا دیکھا؟ مقدر بیدار ہوا، وقت بیدار ہوا، اور اس نے کیا دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، نورانی تخت بچھا ہے، سنہری جالیاں ہیں، اور اس تخت کے اوپر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خسرو خوباں، معصوم آمنہ، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، صاحب قرآن، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید العالمین، شفیع المذنبین، یعنی ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر جلوگر ہے، اور تخت پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مدینے آؤ۔ سرکار خود دعوت دے رہے ہیں تم مدینے آؤ، اور یہ دیکھو یہ میرے گنبد کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھ سے آ کر کے تعمیر کرو۔ ہائے ہائے، دنیا میں معماروں کی کمی تو نہ تھی، لیکن حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ جو حضور کا عاشق تھا اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس جوان کو سرکار نے فرمایا تمہیں مدینہ منورہ آنا ہے، اور حضور نے کہا کہ یہ کنگرا تعمیر کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گڑگڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے، نہ پیسے ہے، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ اسباب ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، اور وہ بندہ عاشق سچا ہوتا ہے، یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تعمیر کا سامان تھیلی میں ڈالا، کپڑے بھرے، تھیلا کندھے پہ ڈالا، اور جہاں سے ساحل سے جہاز جدہ کی طرف روانہ ہوتے تھے اس ساحل پر گیا۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کر ہنس کے اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ ہے، سچائی ہے۔ جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے لیے جانے والا ہے، اور ملاح کیپٹن جو ہے، اللہ اکبر، کپتان پوری کوشش کر رہا ہے جہاز کو آگے بڑھانے کی، لیکن جہاز آگے بڑھتا نہیں، جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ کپتان نے کہا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رسول کی کوئی خاص مرضی ہو۔ جب کپتان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کا اڑا اڑا رنگ، اور آنکھوں میں آنسو، ایک دیوانہ ساحل پر ادھر ادھر چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آواز دی، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانا ہے۔ ٹکٹ کچھ نہیں، حضور نے بلایا جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے کشتی میں بٹھایا، کشتی چل پڑی۔ اب سب کا کوئی نہ کوئی معلم تھا، سب کا کوئی نہ کوئی میزبان تھا۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں جدہ اتروں گا تو جاؤں گا کہاں، کیونکہ سب کو تو معلم لے جائے گا، کیونکہ سب نے پہلے سے سب سیٹ کر رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن میں تو اچانک آیا، مجھے کون لے جائے گا۔ لیکن جب جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کو معلم لینے آئے تھے، کسی کو رشتہ دار لینے آئے تھے، لیکن اس کو مدینے کا گورنر لینے کے لیے آیا تھا۔ تم فلاں؟ ہاں میں فلاں، لیکن تم کون؟ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، اور تمہیں لینے آئے۔ تم کیوں لینے آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مدینے جانے والا ہوں؟ تو کہا رات
خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا اور فرمایا کیا تو مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے صدیوں بعد پیدا ہوا آقا، لیکن میں آپ کی ضرور مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے بدل لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ پر سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالص آپ کے بلاوے پر آیا ہوں، اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ سنگے درے جانانا۔ آقا جب بلایا ہے اب کبھی واپس مت بھیجنا، بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا۔ ان کا درد وہ در ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قربان۔ میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے انہوں نے عرض کی آقا بلایا ہے لیکن اب یہاں سے واپس مت بھیجنا، یہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں اب اوپر جا سکتا ہوں؟ اور کمر میں رسی باندھی گئی، وہ اوپر چڑھ کر کے گئے، کنگرہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے، جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ کنگرہ تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی، کام ہو گیا، نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہو گیا کام، نیچے آؤ۔ لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔ لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا، اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے
کہتا ہوں مسلمانوں آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا. یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ, فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر تم جوا کھیلتے ہو, اگر تم شراب پیتے ہو, اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو, اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو, اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو, اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو, تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو, فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو, یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہمارا نبی زندہ ہے. ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں. جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں, حضور دیکھ بھی رہے ہیں. میرے عزیز, جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کا تکلیف نہیں پہنچتی. اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے. تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو, جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو, اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی, یہ امت وقار کیسے پائے گی, یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی. میرے عزیز, آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں. ایک ہی بات کہتا ہوں, ایک بات توجہ کرنا, بات مکمل کرتا ہوں. ایک بات, لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں, ہم کٹ رہے ہیں. ٹھیک, کیوں کٹ رہے ہیں؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا, جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا. توجہ کرنا, جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. جو دھیگا مستی کرنے میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ. میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ, لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ 3 4 5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات ہے. ہمیں لوگ کاٹتے کیوں ہیں, ہم کیوں کٹ رہے, پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہم. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا, چند صحابہ سے, یہ جبل روما ہے, اس پر کھڑے ہو جاؤ, جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں. اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تو بھی مت اترنا, اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی مت اترنا. ٹھیک, احد کی جنگ شروع ہوئی, تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سرپٹ بھاگے, اپنی عورتوں کو, اپنا مال, اپنے اونٹنی, اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے. اب توجہ کرنا, جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا ان میں ہو گیا اختلاف. کچھ نے کہا کہ نیچے اترو, جنگ ختم ہو گئی. کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا, تو انہوں نے کیا کہا, حضور نے یہ میں نہ کہوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کے لیے کہا تھا. جنگ ختم ہو گئی, اب اوپر رکنے کا مطلب کیا؟ وہ دوسرے گروپ نے کہا, کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا تو ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ حکم صرف جنگ تک تھا, جنگ ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے, وہ خطا بھی نہیں ہے ان کی, مگر ان کو حضور کا قول سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا, اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. نہ وہ گناہ ہے نہ خطا ہے. اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی جن کو رسول اللہ نے کہا تھا پہاڑ سے مت اترنا, مگر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی. اور ایک چھوٹی
نے کہا جب تک حضور نہیں کہیں گے ہم یہی رہیں گے۔ کیا ہوا؟ جو بھاگ رہے تھے سرپٹ، سروں پہ پیر رکھ کر کے، وہ بیویاں چھوڑ کے، اونٹنیاں چھوڑ کے، گھوڑے چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے، انہوں نے جب وہ پہاڑ خالی دیکھا پلٹ کے حملہ کیا، اور جب پلٹ کے حملہ کیا تو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان کٹے؟ 70۔ امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنظلہ، حضرت اسود، کتنے؟ 70 صحابہ، اور ان میں سے کسی کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، کسی کے کان کاٹے گئے، کسی کی ناک کاٹی گئی۔ آپ مجھے بتائیں اگر 15-20 صحابہ صرف رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میرے مسلک کی رعایت کرتے ہیں کیونکہ میرا پورا مسلک ادب ہے، اور میرے نبی کے ہر صحابی کا احترام ہم پہ فرض ہے، اس لیے توجہ کرنا۔ 15-20 اصحاب رسول فرمان رسالت کے سمجھنے میں اگر کچھ ذہن میں عجیب سا معاملہ ہو جائے اور حضور نے کہا مت اترنا اور وہ اتر جائیں، تو کتنے لوگ کٹتے ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہتا ہے، کتنی فیملیاں اجڑتی ہیں، کتنے گھروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں؟ 70۔ اگر ایک فرمان پر 15-20 لوگ عمل نہ کرے تو 70 گردنیں کٹتی ہیں، اور جہاں پر پوری امت نافرمان ہو جائے، پوری امت، اور وہاں تو فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو رہا تھا، نافرمانی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، حضور کے ساتھ جفا نہیں تھی۔ یہاں تو رسول اللہ نے جن باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کروڑوں لوگ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا کٹو گے نہیں، مرو گے نہیں؟ اس امت پر کبھی بھی زوال نہ آتا اگر یہ امت رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی۔ ہم نے جرائم کیے، بتاؤ کس مسلمان کو پتہ نہیں زنا کرنا حرام ہے؟ اتنے بھولے ہو گئے مسلمان، کس مسلمان کو پتہ نہیں کیا گناہ کیا نیکی ہے؟ سب کو پتہ ہے، آسان زبان میں گناہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ گناہ ہے، اسی لیے لوگ گناہوں کو چھپ کے کرتے ہیں اور نیکیوں کو علل اعلان کرتے ہیں۔ یہ چھپ کے کرنا ہی بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اب بتاؤ، اب بھی مسلمان نہ جاگیں گے؟ لوگ رونا رو رہے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو۔ میں کہتا ہوں جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو، فقیر کا کہنا تو اتنا ہے حضور کو راضی کر لو، حضور کا جو دل دکھایا ان سے معافی مانگ لو، اور یہ یقین دلاؤ اپنے نبی کو کہ یا رسول اللہ اب میرا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھے گا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، دنیا کا کچھ بھی ہو، انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لاک ڈاؤن لگے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آپ کے گھر تک پہنچائے گا، وبائیں آئے گی، آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار حضور کو راضی کر کے دیکھو، حضور کو راضی کرنے کا مزہ کیا ہے، سبحان اللہ، حضور کو خوش کرنے پر انعامات کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ نادان ہے مسلمانوں کو نہیں پتا، اگر پتھر حضور کو راضی کر لینا، پتھر حضور کے نام پہ نرم ہو جائے نا، پتھر عزت پا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں کروڑوں پتھر ہیں، سارے پتھروں کو عزت نہیں ملتی، لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کے قدم کے نیچے نرم ہو کر نقش قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں، کبھی سر پہ رکھے جاتے ہیں، کبھی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں، کبھی منبر پہ رکھے جاتے ہیں، پتھر رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے وہ ہمیشہ کی عزت پا جاتے ہیں۔ اگر انسان حضور کے فرمان تلے نرم ہو کر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائے، زمین کے اوپر بھی عزت ہے، زمین کے اندر بھی عزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے درد دل کے طور پہ یہی گزارش ہے، نیک بنو، گناہوں کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مہاجر وہ ہے، بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکی
नेकियों की तरफ आए। ऐसा हिजरत करने वाला बेहतरीन मुहाजिर है। आओ, हिजरत सहाबा ने की थी, अब हिजरत नहीं, लेकिन हिजरत अभी भी इस एतबार से है कि हम अगर गुनाह को छोड़ करके नेकियों की तरफ आते हैं तो ये भी हिजरत है, और इससे बेहतरीन हिजरत कुछ नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं हिजरत करो मालदार हो जाओगे, यानी गुनाह को छोड़कर अगर नेकियों की तरफ आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माला माल फरमा देगा, बहुत बरकत देगा अल्लाह। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, रुजू कर लो उसकी तरफ, माफी मांग लो उससे, और रस्मी मुसलमान और इसमी मुसलमान बनकर जिंदगी मत गुजारो, बल्कि हकीकी मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। ऐसा मुसलमान जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका सोना, जिसका जागना, ये सारे अमाल से लोग दूर से देख कर कहें कि जब 1450 साल के बाद मुसलमान ऐसा है तो जो इस्लाम लाया वो पैगंबर इस्लाम की शान का आलम क्या होगा, उनके किरदार का आलम क्या होगा, उनके अखलाक का आलम क्या होगा। बस यही पैगाम लेकर हम यहाँ पर आए थे। हजरत मौलाना जावेद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने खूबसूरत जलसा सजाया। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आप सबकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचना होगा, इसलिए आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आप मुझसे मुसाफा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो बैठो, अभी महफिल खत्म है, बैठ। हज़रत मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे और मैं उनके और आपके दरमियान मुखिल हो गया था, तो मैं चाहूँगा हज़रती अल्लामा अशाम मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। हजरत की तकरीर होगी, अभी एक शार बाकी है, इंशाअल्लाह उनको सुनेंगे। सुनने के बाद फौरन हजरत की तकरीर सुनना है, फिर सलातो सलाम होगा। चूँकि ताखीर से जलसे का आगाज हुआ इसलिए वक्त काफ़ी हो चुका है, वक्त का भी बिल्कुल ख्याल है, बहुत सारे लोग चले भी गए। इस बात का भी एहसास है कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी असजद रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। बहुत अच्छा कलाम शहंशाह तरन्नुम भाई आकिल रजा मुरादाबादी से आपने समाअत किया। उन्होंने मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया के हवाले से उनकी बारगाह में बहुत अच्छे शेर पढ़े। कितने लोग हैं जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया को अपने माथे की निगाहों से देखा था, वो हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लें। सरकार ताजुश शरिया को जिन लोगों ने देखा है, खुदा की कसम अल्लाह पाक ने मेरे पीर ताजुश शरिया को उस हुस्न से नवाजा था, अंधेरे में खड़े हो जाते थे तो लगता था कि 14वीं का चांद निकल आया। खुदा की कसम मेरे पीर का कोई जवाब नहीं है। अपने अपने पीर का जलवा अपनी निगाहों के सामने रखे और ये 4 मिसरे सुने कि सरवरे कोनो मक्का शमसुद दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। दीदार करने सारा इलाका निकल गया, जिस समत मेरा ताजुश शरिया निकल गया। सरकार अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। अब आइए बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले शहर मुरादाबाद की मुकद्दस जमीन की मखमली आवाज, जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान भाई शान अरब मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, उनकी आमद हो रही है। बस इन मिसरों के साथ अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
ابھی بھی وقت ہے چاہے سدھر جائے صلح کلی، رضا کے عشق میں ڈھل کر صبر جائے صلح کلی، اگر اسجد رضا کے نام کا پڑ جائے جوتا، تیرے سر سے ابھی شیطان اتر جائے صلح کلی، تیرے سر سے ابھی شیطان اتر جائے صلح کلی۔ آئیے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر۔ اس وقت تو اگر دھیرے سے بھی بولیں گے، میں آپ سے نہیں کہوں گا زور سے بولیں، کیونکہ ڈر اس بات کا اگر زور سے بلوا دیا گئی تم سے بھی ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے، اس لیے بیٹھے ہو، یہی بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، کیسے نوازنا ہے طریقے کو دیکھ لے، تو بھی کسی فقیر کے کاسے کو دیکھ لے، تو چاہتا ہے چاند کو دیکھوں زمین پر، تو سن اختر رضا کے لاڈلے بیٹے کو دیکھ لے۔